ایڈوکیٹ سید علی بخاری صاحب، جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر یہ ملاقات نہیں ہوتی تو کیا مذاکرات کو ختم شد سمجھا جائے؟ غریدہ، سب سے پہلے تو یہ گفتگو شروع ہوئی تو سب سے پہلے کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی جو پولیٹیکل کمیٹی تھی، اور اس کے جواب میں گورنمنٹ نے بھی ساری چیزیں میں وائنڈ اپ کر دیتا ہوں. گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک پولیٹیکل کمیٹی بنی گفت و شنید کے لیے، جس کے اندر ساری پارٹیز سے انہوں نے اپنی جو ایم کیو ایم، مسلم لیگ، ایز فار ایز پیپلز پارٹی تھی، ساری کی ساری شمولیت کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا 2 نکاتی ایجنڈا تھا، 2 چیزیں ہی ٹیبل ہوئیں، 2 چیزیں ہی ڈسکشن میں آئیں، 2 چیزیں ہی منٹ آف میٹنگز میں آئیں، جو میں نے سنا رانا ثناءاللہ صاحب کو ایک پروگرام کے اندر، اور جو اسپیکر یاد صادق صاحب نے کہا. اینڈ اور ایک چیز تھی جو گورنمنٹ انشور کی تھی. گورنمنٹ نے کوئی چیز بھی ریٹرن نہیں دی، انہوں نے کہا ہماری کوئی پوائنٹ آف ایجنڈا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے خود کہا. اور وہ جو انشور کیا انہوں نے، وہ یہ کیا کہ جی آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی. اب جب انہوں نے یہ کہا ملاقات ہوگی، تو ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، ایز اے پولیٹیکل ورکر، جو اڈیالہ جیل ہے اس کے جیل خانہ جات کا ایک منسٹر ہوتا ہے. جیل کے اندر پرزنر رولز ہوتے ہیں، پرزنر رولز بھی مجھے اجازت دیتے ہیں. جیل خانہ جات کا منسٹر بھی گورنمنٹ کا بیٹھا ہوا ہے، ایون ادروائز اگر ملاقات نہ ہو. اور میں تو سائفر ٹرائل کر کے آیا ہوں نا سارا، آج بھی خان صاحب کے ٹرائل میں جاتا ہوں، صبح بھی 8 تاریخ کو 9 مئی والے کیسز میں جاؤں گا. ایشو یہ ہے ملاقات نہ تو پریزن رولز کے اندر لکھے ہوئے ہیں، نہ جیل مینول اجازت دیتا ہے، وکلا سے اجازت دیتا ہے ملاقات کی جو کہ ہوئی ہے کل، فیملی سے ملاقات کی اجازت دیتا ہے جو کہ آج ہوئی ہے، باقی لوگوں سے بھی اجازت دیتا ہے. یہ جو لوگ آپ کے روز عام فیم میں قیدی اندر ہوتے ہیں، جن کے چچے مامے، باقی رشتہ دار، دوست احباب جا رہے ہوتے ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ریڈی کے اندر بھی ہوتی ہیں، پریزنر رولز کے اندر بھی ہوتی ہیں، سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بھی ہوتی ہیں، بائل لانس میں بھی ہوتی ہیں. اور کیونکہ میں تو ٹرائل کی بات بتا رہا ہوں نا، پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں، لانس کے اندر یہ پچھلے جتنے ٹرائل ہوئے دھوپ میں، وہاں پر ججز بیٹھے بھی ہوتے ہیں، ان کا اسٹاف بھی بیٹھا ہوتا ہے، پروسیکیوشن جتنی گئی ہوتی ہے انکلوڈنگ نیب، سارے کے سارے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اگر حکومت سیریس ہے، اور حکومت اگر سیریس ہے یا حکومت کے بس میں کچھ ہے، حکومت کے بس میں کچھ ہے، یا ملاقات کروانے میں ان کو دیر نہیں کرنی چاہیے تھی. انہیں کہنا یہ تھا اوکے فائن جی، ہم دیر فرسٹ سے کہہ رہے ہیں، آپ بھی آگے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمارے پاس ڈنڈے ہتھوڑے نہیں ہیں، آپ نے بیٹھ کے بات کرنی ہے. حکومت خود نہیں کروا رہی ہے، حکومت کے بس میں نہیں ہے. اب یہ تو حکومت بتائے گی نا، حکومت کا ریپرزنٹیٹو بتائے گا کہ جب آپ نے انشور کیا کہ ہم آپ کو ملائیں گے، اور آپ کو ملنا چاہیے. ان کا اپنا سٹانس تھا یہ کہ جی ٹھیک ہے، آپ کے پولیٹیکل لیڈر ہیں، ہی از بیہائنڈ دا بار، ہم سارے انہی کے نام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے نام پہ ووٹیں لے کر آئے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم تو پولیٹیکل ورکر ہیں نا، ہم تو ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے ہیں، ہم تو پولیٹیکل وزڈم کی بات کرتے ہیں. پولیٹیکل وزڈم ہی غریدہ پریویل کرے گا تب ہی آگے لے کر چلیں گے نا. آپ کہتے ہیں، آپ کے سٹیٹمنٹس دیکھ لیں اپنی اٹھا کے، آپ ذرا COD پڑھ لیں جس پہ آپ ہمیشہ پیپلز پارٹی اور آپ بہت زیادہ ناز نخرہ کرتے ہوتے ہیں، ذرا COD کو پڑھ لیں، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. چارٹر آف ڈیمانڈز جو کہ ان رائٹنگ نہیں دیا گیا، چارٹر آف ڈیمانڈز ہماری منٹ آف میٹنگز آ چکی ہیں، دیٹ از اے پارٹ آف اٹ. اور میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں نہیں، اٹس ناٹ انٹرسٹنگ، اٹ از انٹرسٹنگ، یس ڈیفینیٹلی. وائی؟ بیکاز کہ ہم کہتے ہیں انوسینٹ لوگوں کو چھوڑ دو، انوسینٹ پرزنرز کو. نمبر 2 ہم کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں، 25 کروڑ عوام، 25 کروڑ عوام، یہ پہلے ہمیں ملاقات کے لیے تو بھیج دیں تو ہمیں پتہ چل جائے ان کا وزن کیا ہے.